السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول جاتا سال زندگی دے گیا کی تیسری قسط۔ تم کیا سمجھتے ہو عبدی؟ میں کچھ نہیں جانتی؟ تم میں اپنی خوشیاں تلاشنے والی کیا تمہارے دکھ سے بے خبر رہ سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے ابتہاج احسن کو جھنجھوڑ رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں دونوں کے شانے ایک دوسرے کے آنسوؤں سے بھیگنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری تکمین، مگر جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے میں مرنے والا ہوں۔ اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تمہارے روکنے سے تقدیر کا لکھا ٹل نہیں جائے گا، وہ بے بسی سے بولا تھا، اور تکمین نے پہلے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے قدرے کوشش سے بشاش لہجے میں بولی تھی، ہماری شادی میں صرف 15 دن رہ گئے ہیں، اور کنجوس آدمی تم نے ابھی تک مجھے ویڈنگ ڈریس نہیں دلوایا، اٹھو اور مجھے شاپنگ کروا کے لاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تکمین، اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات کاٹ کر پوچھا تھا۔ مجھے بلڈ کینسر ہے تکمین، میں موت کے دہانے پر کھڑا ہوں، اور ایک مرتے ہوئے انسان سے شادی کے بارے میں بھی سوچنا حماقت ہے۔ وہ کافی بے بس تھا۔ تم سے شادی کرنا حماقت ہے تو حماقت ہی صحیح، وہ بہت اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے شادی کر کے تمہیں سوائے دکھوں کے کچھ نہیں ملے گا، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے لہجے کی مضبوطی محسوس کرتا ہوا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب فضول کی بحث مت کرو، اور اتنا تو بتاؤ مجھے کہ اگر جو بیماری تمہیں ہے وہ مجھے ہوتی تو کیا تم مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیتے؟ مجھے ٹھکرا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ نہیں نا، تو مجھ سے ایسی امید کیوں رکھتے ہو کہ میں تمہیں اپنی محبت اور سوچوں سے محض ایک بیماری کو بنیاد بنا کر آزاد کر دوں گی؟ ہماری شادی 11 اکتوبر کو فکس ہوئی ہے اور اسی تاریخ کو ہوگی۔ تکمین خان پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، محبت کی ہے تو اسے آخری سانس تک نبھاؤں گی، تکمین بہت سچائی سے کہہ رہی تھی۔ تکمین، اگر تم نے محبت کی ہے تو محبت تو میں نے بھی تم سے بے حد و بے حساب کی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس حسین سفر میں ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے مابین صرف قلبی نہیں روح کا رشتہ استوار ہے، اور روح کے رشتے مر کر بھی نہیں ٹوٹتے۔ پلیز تکمین، اپنے عبدی کو کمزور نہ کرو، تمہاری محبت مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، تو میری محبت بھی تو مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے بجائے تمہیں خوشیوں کے راستے پر چلنے دوں۔ خوشیوں پر تمہارا حق ہے، اور میں تمہیں سوائے دکھوں کے کچھ دے ہی نہیں سکتا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ موت تو برحق ہے عبدی، اور جب ہم موت کے ڈر سے جینا نہیں چھوڑتے تو میں تمہیں کیوں چھوڑ دوں؟ اور کیا تمہیں بلڈ کینسر نہ ہوتا تو کیا تمہیں موت نہ آتی؟ عبدی، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم رونے کی بجائے ان لمحوں کو ساتھ گزار کر انہیں اپنی چاہت کے رنگوں سے بھر دیں؟ تکمین اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، اور وہ اسے ایک ہی بات کے گردان کرتے دیکھ کر چر کر رہ گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ جب بھی اس شخص سے شادی کرنے کا بتاب ہو جسے بلڈ کینسر ہے، مگر میں پاگل نہیں ہوں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، وہ درستی اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ میں پاگل تو ضرور ہوں عبدی، مگر تمہاری محبت میں، اور تم مجھ سے شادی ضرور کرو گے۔ جب مجھے اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ ہماری شادی 11 اکتوبر کو ہی ہوگی، تمہارے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تکمین اپنا فیصلہ سنا کر باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ تکمین، میں بھی تمہاری دہلیز پر صحرا باندھ کر نہیں آؤں گا، تمہارا انتظار رائے گا جائے گا۔ بے لچک لہجے پر تھم کر وہ پلٹی تھی اور ایک بار پھر اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی تھی۔ میں 11 اکتوبر کو سرخ جوڑے میں تمہارے نام کی مہندی لگا کر تمہاری راہ دیکھوں گی، اور تم اپنی محبت اور عزت کی خاطر نہیں، میری محبت اور عزت کی خاطر آؤ گے۔ مجھے لوگوں کی باتوں اور میرے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آؤ گے۔
تمہیں اپنی تکمین کی ضد اس کی محبت کھینچ لائے گی۔ تم میرے گھر کی دہلیز پر صحرا باندھ کر ضرور پار کرو گے، اور میں تمہاری سنگت میں بابل کی دہلیز پار کروں گی۔ ہماری شادی ہم دونوں کی موت کے سوا کوئی دوسری طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی پلٹی تھی۔ اس کی کلائی ابتہاج احسن کی گرفت میں آ گئی تھی اور وہ تھم گئی تھی۔ ضد نہ کرو جان، میں تو مر ہی رہا ہوں، تم کیوں میری موت کا سامان کرنے چلی ہو؟ وہ کہہ رہا تھا، ابدی مرتے مرتے ایک احسان مجھ پر کر جاؤ، مجھے اپنا نام دے دو۔ میری آرزو ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہو۔ میں تمہارے حوالے سے جانی جانا چاہتی ہوں، اپنی ذات کو میری پہچان بنا دو۔ تکمین خان اس کے سامنے گر گرا رہی تھی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ میں مر رہا ہوں؟ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مجھ سے جڑ کر تمہاری خوشیوں کو گھن لگ جائے گا۔ میرے مرنے کے بعد تم کسی اچھے انسان سے شادی۔ ابدی آج تو کہا، آئندہ غلطی سے بھی ایسی بات نہ کرنا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور کسی دوسرے شخص کی میری زندگی میں گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنا نام نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، نہ دو، مگر کسی دوسرے کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہرگز نہ کرو۔ میری آنکھوں نے صرف تمہارے سپنے دیکھے ہیں، صرف تمہیں اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھا ہے، اور تمہیں میرے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بلک اٹھی تھی، آنکھیں اس کی بھی بہہ رہی تھی اور لفظ کھو سے گئے تھے۔ مما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، جو بیماری ابدی کو ہوئی ہے وہ مجھے بھی ہو سکتی تھی، اور وہ مجھے اپنانے سے انکار کر دیتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ شٹ اپ تکمین، مسز خان نے اسے آگے کہنے سے روکا تھا۔ مما جو بات آپ سننے میں ہی کام گئی ہیں، اس مشکل گھڑی سے ابدی نبرد ازما ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے اکیلا چھوڑ دوں؟ مما آپ کی بیٹی ابدی کی بیماری کا سن کر مر سی گئی ہے، اسے ابدی سے الگ کر کے موت کے گھاٹ نہ اتاریں۔ تکمین پہلے ابتہاج احسن کو راضی کر رہی تھی اور اب دوسرے محاذ پر لڑ رہی تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اس کو خوش دیکھنے کے متمنی تھے۔ تکمین تم اپنی مما کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ تم میری واحد اولاد ہو، میں تمہیں کھائی میں گرتے کیسے دیکھوں؟ مسز خان رو رہی تھی۔ مما ابدی کوئی برائی تھی تو کیوں آپ نے میری اس سے شادی طے کی تھی؟ اور جب اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو اسے اس بات کی سزا کیوں دینا چاہتی ہیں جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ اتنی کٹھور مت بنے مما، پلیز میری شادی ابدی سے ہو جانے دیجیے، وہ تو مر ہی رہا ہے، اسے میرے ساتھ کا یقین چند دن کی اور زندگی عطا کر دے گا۔ 11 اکتوبر کا انتظار ہم دونوں نے بہت بے چینی سے کیا ہے، اور یہ دن ایسے ہی گزر گیا تو آپ کی بیٹی کے سارے خواب بکھر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، محبت پر سے لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا۔ پلیز مما، مجھے میری محبت میں سرخرو ہو جانے دیجیے، میں آپ کی ممتا سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی ہوں، اپنی ممتا اور محبت کے صدقے میری محبت میری جولی میں ڈال دیجیے۔ تکمین خان نے بلکتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مسز خان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ جس ممتا نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا بیٹا، تم نے اسی کا واسطہ دے کر میرے لبوں کو سی دیا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ بدھو، کیا ایسے مجھے تکتے ہی رہو گے یا میری رونمائی کا تحفہ بھی دو گے؟ ویسے مان لو ابدی، تم ہو بڑے کنجوس۔ تکمین ابتہاج کی خاموشی سے گھبرا کر بنا سوچے سمجھے بولی تھی، جبکہ ابتہاج احسن اس ماجبین کو دیکھ رہا تھا۔ سرخروسی جوڑے میں وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی اور کچھ پا لینے کے احساس سے جگمگا رہی تھی۔ تکمین نے مہندی سے سجا کومل ہاتھ اس کے آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اور کھنکتی سرخ کانچ کی چوڑیاں اس کی محویت توڑنے کا باعث بن گئی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اس روپ میں دیکھنے کی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔
بیڈ سے اتر کر رخ موڑے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر تکمین ایک بار پھر اس کے سامنے اس کی آزمائش بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو نکالو میرا گفٹ، خود سے تو تم دینے والے ہو نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی گفٹ تم نے ستائے بغیر دیا ہے؟ اس کے بہت دون سے کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مانگ کر دیکھو، میرا سب کچھ صرف تمہارا ہی تو ہے، تکمین کا ہاتھ تھام کر بہت پیار سے کہہ گیا تھا۔ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے میرا وہی ہنستا مسکراتا ابدی دے دو، وہ جو میری مسکراہٹ کی خاطر اپنے دکھوں کو نظر انداز کر جاتا تھا، اور وہ جس کی آنکھوں میں شوخی اور لبوں پر نغمے مسکراتے تھے۔ یہ میرا ابدی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میرے ابدی کو تو میرے بہت فکر ہوا کرتی تھی، اسے تو میری پرواہ ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنی آنکھوں میں نمی رکھتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے تکمین کے دل پر کیا گزرے گی؟ I really love you، پلیز میری خاطر بھول جاؤ کہ تمہیں کوئی بیماری ہے، بس اتنا یاد رکھو کہ میں اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ ہے۔ میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، مجھے تمہارے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اپنے دکھوں کے حصار سے نکل کر دیکھو کہ تمہاری تکمین تمہاری اداسی برداشت نہیں کر پا رہی، اور یہ میرا تیرا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دکھ اور خوشیاں ایک دوسرے سے الگ تو نہیں ہیں، تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تم سے شادی کر کے میں نے دکھوں کو گلے لگا لیا ہے؟ جب ہر مسرت کا پل ہم نے ساتھ گزارا ہے تو یہ برے لمحے بھی ساتھ ساتھ کاٹ لیں گے۔ تکمین اس کی آنکھوں میں موجود گلٹ محسوس کرنے کے بعد کہے بنا نہ رہی تھی۔ I love you too تکمین، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میرے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، دھڑکنوں کی نہیں، تمہیں اپنی آہٹ محسوس ہوگی۔ میری آنکھوں میں صرف تمہارا عکس ہے، میں تو مکمل تمہارا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی تھی، اور آج موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ میں تم سے وفا کرنا چاہتا ہوں، مگر زندگی مجھ سے وفا کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے تمہیں اپنا آپ سونپ دیا، آج اپنا نام بھی دیا، مگر اپنی ہچکی لیتی سانسیں کیسے تمہارے نام کروں؟ تم نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر یہ خوش نصیب پل مجھے سونپے ہیں، اور میں تمہیں چاہ کر بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ موت کی دستک نے میرے ہاتھ خالی کر دیے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو تکمین کہ جب میری سانسیں تھم جائیں گی۔ ابتہاج احسن اسے دیوانگی سے دیکھتا محبت سے چور لہجے میں حقائق دل سناتا جانے کیا کہنے لگا تھا کہ اس کی جذبات سے چور آواز نے من میں بساتی غیر ارادی طور پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شاید اسے پتا تھا کہ وہ آگے کیا کہے گا، اور وہ کسی بھی شخص کو ابتہاج احسن کی جگہ دینے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہنے سے پہلے روک گئی تھی۔ ابتہاج احسن کچھ پل اسے نم پلکوں سے دیکھتا رہا، اور عقیدت سے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی اور آخری مہر محبت مثبت کی، اور کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تکمین کو لگا کہ آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کچھ لمحے بہت خاموشی سے گزر گئے تھے کہ تکمین کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ابتہاج احسن کے کاندھے پر رکھے بائیں ہاتھ سے اس کا دایاں کندھا ہلاتے ہوئے تھوڑا سا فاصلہ قائم کیا تھا، مگر ابتہاج احسن اس کے ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا تھا، اور اس کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ ابدی، آنکھیں کھول کر اپنی تکمین سے بات کرو، ایسے خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ تکمین سفید کفن میں ساکت لیٹے ابتہاج احسن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ اب کبھی نہیں بولے گا تکمین، کیونکہ تمہارا ابدی مر گیا ہے۔ مسز خان نے اسے ابتہاج احسن سے دور کرنا چاہا تھا۔ تکمین ان کے سینے سے لگی بلکنے لگی تھی۔ مما، میرا ابتہاج بے وفا نہیں ہے، مگر مما، یہ زندگی اتنی بے وفا کیوں ہوتی ہے؟ وہ روتے ہوئے ان سے ایسا سوال کر رہی تھی جس کا جواب دینا کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔